لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ۔ ایک اور ذاکر شیعہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں، ذرا اس غلوف پہ غور کرنا، اس بنیادی سبب پہ غور کرنا، اللہ عز و جل کے تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں وہ فیصلے پہلے حسین پر اترتے ہیں، پھر حسین کے گھر سے آگے جاتے ہیں۔ باقاعدہ وہ شکل بنا کر اپنی اس سیڑھی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم حسین پہ اترتا ہے اور اس کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے حسین بتا میں کدھر جاؤں۔ امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں، ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں، پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، العزت للہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مالک عز و جل کی قوتوں کو حسین کے حکم کے اندر قید کر رہا ہے، اور وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اٹھا کر پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا۔ مالک تو یہ کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں، لو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر میرا نبی میرے ذمے کو جھوٹ لگا دے، میں اس کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لوں، اس کی شہرت کو کاٹ دوں، تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے۔ اور یہاں کہتا ہے یہ ذاکر کے نہیں، اللہ کی تقدیری امور کے سارے فیصلے حسین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر حسین کی مرضی سے، حسین کے گھر سے وہ نافذ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ حسین، علی، فاطمہ، حسن، یہ 12 امام اور ایک خاتون جنت اور ایک رسول، یہ 14 اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے یہ ان مخلوقات کی تخلیق میں واسطہ ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز پیدا نہ ہو سکتی۔ لا حول ولا قوة، لیکن جس کو حکم دے رہا ہے اس میں پیدا ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے 12 امام مل کے اس کو اس کے اندر پیدا ہونے کی طاقت پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ 12 مل کر اس کے اندر پیدا ہونے کی قوتیں پیدا نہ فرما دے۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا، آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے، بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں۔ محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خالق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے۔ اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو سید محمد شیرازی کا فکر ہے،
کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے. کیوں خالق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ حمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو. ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا. نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں. یہ وہ غلو کا راستہ جو شرک کا بنیادی دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے شرک پہنچتا ہے. ایک اور ذاکر شیعہ کہتا ہے کہ ہم نے علی کو ویسے نہیں مانا، ہم نے 1,24,000 انبیاء کی پوری ہسٹری پڑھی، ہمیں علی مولا جیسا سارے انبیاء کے اندر بھی کوئی نہیں نظر آیا. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں. اسی علی مولا نو وس نال نہیں منیا. رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے، سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں ہے. سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آندا. یہ وہ جرم ہے بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اس کو الوہیت کے مقام پہ بٹھا دینا. اور یہی جرم جہاں ان 12 اماموں کے بارے میں ہوا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے والوں نے یہی راستہ اختیار کیا. کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر لکھتا ہے، جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہی کہاں سے لاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، آ جاتی ہے لے آتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے میں نے کبھی ہمت پئی نہیں. کہا اچھا ذرا اب کوشش کرنا، ٹرائی مارنا. جبرائیل پرواز کرتا ہے، عرش پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر خود رسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں. جبرائیل زمین پہ جاتی مارتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہیں. اوپر دیکھتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ ہے. طاہر القادری اپنے ایک بیان میں کہتا ہے جب معراج کا سفر ہوا اللہ کے نبی بلند ہوتے گئے، اتنی بلندیوں پہ گئے کہ عرش پہ پہنچ گئے. جب عرش پہ پہنچے اللہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا، نبی اور اللہ آمنے سامنے، عاشق اور معشوق آمنے سامنے. کہتا یہ وہ مقام ہے جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، بس اتنا سمجھو کہ وہاں پہنچ کر احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں کہتا ہوں اے طاہر القادری جب تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے تیرے پلے سے ایمان ختم ہو گیا. جب رسول عرش پہ پہنچے، احد اللہ، احمد رسول اللہ، میم کی مروڑی کا فرق، کہا یہ فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے. اس سے بڑا کفر کوئی اور ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ غلو کرنا، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، کسی کو اس سے اونچا لے جانا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہدایت بخشش امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا نعتیہ کلام. اس نعتیہ کلام کے صفحہ 3 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے نبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب.